یہ جو 870 ملین روپیز کا جو ہے، دیکھیں اس طرح ہے کہ گورنمنٹ آف کے پی نے لوگوں کو سوشل میڈیا یا انفارمیشن منسٹری یا کسی بھی چیز کے اندر امپلوائے کیا تھا، ٹھیک ہے. اب ان کو اپنے اس کے لحاظ سے ان کا کیا یہ اختیار تھا کہ وہ ان کو امپلوائے کرے؟ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ وہ جاب کریشن جو ہوئی تھی کیا وہ صحیح تھی غلط تھی، کیا وہ جو رولز ہوتے ہیں جاب کریشن کے اس لحاظ سے اگر تو وہ ٹھیک تھا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس کے بعد سیکنڈ چیز آ جاتی ہے، اس کو یوز کیا تھا. اب یہاں پہ ورڈنگز کا فرق ہے، پروپیگنڈا کے لیے یا پروموشن آف دا کے پی کی گورنمنٹ جو چیزیں پروموٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا میں اس کو اپنی پروموشن کے لیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کتنے زیادہ ایڈز دیے ہوئے تھے، یا پنجاب حکومت نے جب ان کے تو پیڈ ایڈز ہوتے تھے، وہ بھی تو یہ سوشل میڈیا ہو گیا تھا نا، وہ بھی تو یہ میڈیا ہو گیا تھا، اس میں آپ ایڈز دیتے. یہاں پہ آپ نے ایڈز دینے کے بجائے آپ نے سوشل میڈیا کو چوائس کر لیا. تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا لیگل تھا یا نہیں تھا. اب اگر یہ لیگل تھا تو پھر اس میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ نے سب سے پہلے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ جاب کریشن جو ہوئی تھی یہ غلط ہوئی تھی یا صحیح ہوئی تھی. اگر غلط ہوئی تھی تو جنہوں نے کی ان کو پکڑے. میں کبھی ان کو غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا نو میٹر واٹ، ٹھیک ہے. یہ تو ایک پرنسپل سٹینڈ ہو گیا. تو آپ نے سب سے پہلے پروف کرنا ہے کہ یہ صحیح ہوا تھا یہ غلط ہوا تھا. اس کے بعد سیکنڈ کہ یہ پروپیگنڈا کا لفظ صحیح ہے یا غلط ہے. کیا یہ انہوں نے اگر صحیح کیا تھا تو اس کا پروپیگنڈا کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کے پی گورنمنٹ کی پروموشن کے لیے کیا تھا. جیسے سندھ گورنمنٹ نے ایسا یو ٹی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے کیا کیا چیزیں انہوں نے پیڈ ایڈز کے طور پہ ہر چینل میں چلائی ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسری جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کیا 9 مئی کا واقعہ تھا اور اس کے بعد کیا آگے کوئی سپیس ہونی چاہیے کہ نہیں. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ تو سب سے پہلے کوئی بندہ، کوئی سین بندہ، کوئی پاکستانی بندہ 9 مئی کے واقعے کو اس کو مطلب یہ نہیں کہے گا کہ یہ ٹھیک ہوتا. سب کہیں گے کہ یہ غلط واقعہ ہوتا، ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک بات. نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے ہو اور جن جن لوگوں کو کی سزا بنتی ہے ان لوگوں کو سزا دی جائے. لیکن اب دوسری طرف آ جاتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی. ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ جسٹ بیکاز کہ اگر کچھ لوگوں نے غلط کام کر دیا پوری پولیٹیکل پارٹی کو اس کے اندر مطلب بلینکٹ وہ اس کے کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جی ڈاکٹر ہمایوں بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے اور ان سب کو رگڑ دو. وہ غلط ہوگا. اس سے اس ملک کو آپ ڈی فرینچائز کر رہے ہو، آپ لوگوں کو بزن کرے اس پورے سسٹم سے. حالانکہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، جو ان کا ووٹر ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، وہ ان کو چاہتا ہے. ان کے بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی چاہتا ہو کہ ڈاکٹر ہمایوں جو ہے وہ اتنا اچھا آدمی ہے، ہم اس کو 25 سال سے جانتے ہیں اور اس نے کبھی غلط کام نہیں کیا، تو وی وڈ لائک ہم ٹو بی ان دا پالیٹکس. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو کا کوئی قصور نہیں ہے، وہاں پہ ڈسکشن کر کے سیگریگیشن کر کے ان کو کرے. اب بات آ جائے ڈائلاگ کی. دیکھیں بغیر ڈائلاگ کے کچھ نہیں ہوگا. غلطیاں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی ہسٹری میں؟ بالکل کی ہیں. کیا ہماری غلطیاں جوڈیشری نے نہیں کی؟ بالکل کی ہیں. کیا غلطیاں یہ کیا کہتے ہیں پولیٹیشنز نے نہیں کی؟ ضرور کی ہیں، اور بڑی سیریس غلطیاں بھی کی ہیں. سب نے بڑی سیریس غلطیاں کی ہیں. اب اگر ہم لوگ ان چیزوں میں بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جیسے ساؤتھ افریقہ کے طور پہ اسی لحاظ سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے بھی ہر ایک آئے وہ کہے کہ ہم نے ان جگہوں پہ غلط کیا تھا، ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم موو کرتے ہیں، اور ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو انڈو کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل میرے لحاظ سے 1954 میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو گیا تھا وہ ایک پولیٹیکل کو آیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے ایک پولیٹیکل ان کا رول سٹارٹ ہو گیا تھا 1954 آنورڈز. میرے لحاظ سے اس پولیٹیکل رول کو اب ختم ہو جانا چاہیے. وی آر ناؤ مچ مور میچور پیپل. جو 1954 میں شاید ہماری پولیٹیکل سیناریو اس لحاظ سے نہیں تھی، لیکن آج بہت میچور لوگوں کے، تو ہمیں وہ رول جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ لاڈلا یہ کیوں کر رہے ہیں،
فلانا اس کا لاڈلا ہے. ہم کیوں کہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے؟ ہم یہ کیوں نہ کہیں یہ عوام کا لاڈلا ہے؟ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ یہ عوام جو ہے اس کو پسند کرتی ہے؟ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ عوام نے اس کو پھینک دیا ہے واپس، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ تو ہم اس سسٹم کو کیوں نہ لائے؟ کیوں؟ جب ہم ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ والے ملک میں جو لیٹس سے میں اگزامپل دیتا ہوں بنگلہ دیش کا، وہ ہمارے بعد ہے، انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کردار نہیں کرنے دیا. آج دیکھیں بنگلہ دیش کہاں چلا گیا ہے. ہم لوگوں کے لحاظ سے آج جو ہمارا وہ ہوا تھا، جسٹس اطہر من اللہ اور ان سب لوگوں نے ایک کہا ہے کہ بھائی آرٹیکل 245 کی حد تک اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے، اس کے آگے کام نہیں بنتا. ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں اس ملک کی خاطر مذاکرات ہونے سوری چاہیے، سر ملک کی خاطر آپ کے مذاکرات ہونے چاہیے. سر بالکل اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیں ایک آخری چیز کر دیتا ہوں. دنیا میں جو لیٹ سے آپ آئی آر اے دیکھ لیں، آپ تامل ٹائیگرز دیکھ لیں، آپ منیلا میں دیکھ لیں، ایون ان ملکوں نے اپنے ٹیررسٹ کے ساتھ جو اسی ملک کو نقصان پہنچاتے تھے، انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور وہ سارے مذاکرات اینڈ میں اسی مذاکرات کے تحت چیزیں ہوں گی. جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا دے دو، میں اس کو نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے غلطی نہیں کی آپ ضرور وہ کرو.